پہلے آپ خاموش رہیے گا اور غور سے دیکھیے، میرا موضوع ہے اخلاق۔ اس اخلاق کے سلسلے میں کچھ باتیں، کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اخلاق کے فائدے کیا ہیں اور بد اخلاقی کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ کے اور ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس یوں سمجھ لیجیے کہ دین بھی جس کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے، جس کے اندر اچھائی پایا جاتا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ اس کے بعد آدھا دین اور اس اخلاق کے بارے میں جو ہمارے علاقے میں مشہور ہے وہ یہ کہ ایک انسان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ بااخلاق ہے، کون سی ایسی نشانیاں اور کون سی ایسی علامتیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ اندازہ لگا دیں کہ یہ بااخلاق انسان ہے۔ وہ کچھ باتیں، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا، تب آپ کو اندازہ لگے گا کہ واقعاً یہ انسان بااخلاق ہے۔ زیادہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انسان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے۔ دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا دیں گے، علامت دیکھ کر، نشانی دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا دیں گے کہ یہ انسان بااخلاق ہے۔ اور یہ بااخلاق یعنی اخلاق ہونا، یہ حقیقت میں عطائے پروردگار عالم کی عطا ہے کہ انسان بااخلاق اس کے اندر اخلاق پائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ بااخلاق انسان ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اور جو راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس نماز، اس جہاد، اس روزے کا اسے ثواب ملتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق ہے۔ اب اگر اخلاق نہ ہو تو آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اخلاقی سے جو انسان پہچانا جاتا ہے کیسا ہے، اچھا ہے یا خراب ہے۔ اور آپ دیکھیے، اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ختم ہو جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے گناہ پگھلتے ہیں کہ جس طریقے سے پانی میں نمک ڈال کے نمک گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی بااخلاق انسان کے گناہ گھل جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی یاد رکھیے، جنت میں جانے والوں کی تو اکثریت ہوگی، کن کی ہوگی؟ وہ متقی ہے اور بااخلاق۔ تو یقیناً جو متقی ہوگا وہ بااخلاق ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا وہ بااخلاق ہوگا، اور جو متقی نہیں ہوگا وہ بااخلاق نہیں ہوگا۔ اور خود پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ہے کہ جو بااخلاق ہے ان کے اندر اخلاق پایا جاتا ہے، جہنم میں
जलाने से मुझे शर्म आता है। यानी बात इंसान है तो खुदा जहन्नम से जहन्नम में नहीं जा सकता, शर्म महसूस करता है। लेकिन इंसान इतना बेहतर है कि वो उस अपने माबूद के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयारी नहीं है। और इस अखलाक के जो हमारे आइम्मा ने बताया है, हमारे मासूमीन ने बताया है, रहबरान दीन ने बताया है, इस अखलाक से फ़ायदा क्या है? अगर आप बात हैं तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमारे उम्र में इजाफा होगा। फ़ायदा ये है इस अखलाक की बिना पर कि जिस रोज़ी रोटी के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, तो कहते हैं जिसके अंदर अखलाक पाया जाता है, खुदा आलम उसकी उम्र में इजाफा करता है और उसके रिज़्क़ में बढ़ाता है। अब अगर इंसान चाहता है कि खुदा आलम उसके उम्र में इजाफा करे, उसके रिज़्क़ में बरकत करे, तो उसे सबसे पहले बाअखलाक, अगर बाअखलाक नहीं है तो बहरहाल वो यूँ कहा जाए कि इंसान कहने के लायक नहीं इंसान। और अखलाक का मुजाहरा सिर्फ अपने ही वालों के साथ नहीं हमें दिखाना है कि अपना समाज है, अपने लोग हैं, अपनी बिरादरी है, नहीं है, बल्कि यहाँ तक किताबों में मिलता है कि अगर यहूदी भी हो, यहूदी उसके साथ भी आपको अखलाक का मुजाहरा करना है, अखलाक से पेश आना है। जब आपके अखलाक को गैर देखेंगे कि इतने बड़े अखलाक ये सब है, तो बहरहाल उनकी ज़हन, उनकी फिक्र वहाँ तक जाएगी, उनकी सोच वहाँ तक जाएगी कि जब ये इतने बड़ा अखलाक हैं तो फिर जिनकी पैरवी कर रहे हैं, जिनको मान रहे हैं, जिनकी इत्तेबा कर रहे हैं, वो कितने बड़ा अखलाक होंगे। और हमारे आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम लोगों के साथ, तुम्हारे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, तुम माली मदद नहीं कर सकते, उनको माल नहीं दे सकते, माल से अपनी कोमत नहीं कर सकते, तो इमाम फरमाते हैं क्या का उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छी बात करो, सीधी बात करो। ठीक है, हम नहीं दे सकते, बात हमारे पास इतना नहीं है, तो क्या ये जो हमारे अंदर परवरदिगार आलम ज़बान दी है, क्या हम इस ज़बान से अच्छी बात नहीं कर सकते, बेहतरीन कलाम नहीं निकाल सकते? हमें चाहिए कि हम अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें। और फिर अमीरुल मोमिनीन जो मशहूर मारूफ है, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि हर शख्स के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आओ। ऐसा नहीं है कि इनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, उनके साथ अच्छे अखलाक से, हर शख्स के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। इसलिए कि अगर तुम कहीं चले गए तो कम से कम वो मिलने के लिए मुश्ताक रहे, और अगर मरने की खबर सुने वो इन्ना लिल्लाह कहें, ना ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह, है कि बला चली गई, मुसीबत चली गई है, ये वबाल जान था, नहीं, हमें ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना है कि जो हमारे जाने के बाद वो खुश हों, बल्कि हमें ऐसी जिंदगी गुजारना है, ऐसे अखलाक का मुजाहरा करना है कि अगर हम मर जाए तो हम गिरिया करें, और अगर हम कहीं चले जाएं तो मुलाकात करने का, मिलने का उनके अंदर इश्तियाक पैदा हो। और फिर हमारे और आपके छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पूछा गया, बोला अखलाक की हद क्या है, अखलाक की हद क्या है? तो इमाम ने जवाब दिया
کہ دیکھو پہلو کو نرم رکھو اور کلام تمہارا اچھا ہونا چاہیے، زبان سے بری چیز نہیں نکلنی چاہیے، اور جب بھی تم کسی سے ملاقات کرو تو خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ چڑھائے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کے ہم منہ پھیر لیں، نہیں، خوش اخلاقی کے ساتھ سے ملاقات کرو۔ اور پھر آگے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کے ساتھ خوش اخلاقی و بشاشت کے ساتھ پیش آؤ۔ مومنین کے ساتھ، مومنین ان کے ساتھ، لیکن اگر مومنین نہیں ہیں، مخالف ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، ہمیں ان سے ملنا ہے، تو ہم کس طریقے سے پیش آئے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مخالفین سے جب ملو تو اچھے اخلاق کے ساتھ اور مودت کے ساتھ ملو۔ کیوں مودت کے ساتھ ملنے کے لیے حکم ہے؟ اچھے اخلاق سے ملنے کے لیے حکم ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو، مودت کے ساتھ ملو۔ دیکھیے اگر آپ کا وہ اچھا اخلاق دیکھیں گے، مودت اور محبت دیکھیں گے، تو شاید وہ ایمان کی طرف لوٹ کر آ جائے، آپ کی طرف کھینچ کر آ جائے، آپ کی طرف کھینچ کر آ جائے۔ لیکن فائدہ کیا ہوگا اگر نہ بھی آئے؟ اگر وہ مخالف ہے، نہیں آئے، ہمارا اخلاق، ہم نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، محبت و مودت کو پیش کیا، مگر وہ نہیں آئے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ کم سے کم فائدہ یہ ہوگا، آپ کی محبت اور خوش اخلاقی کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کو حیران نہیں کرے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی محبت کو دیکھتا ہے، آپ کی محبت کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پیغمبر کہ ایسے ملو۔ ٹھیک ہے، اگر آگے آپ کی طرف تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں آیا تو یقین مانیے آپ محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے، اس کی برائی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اخلاق کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیتیں اور احادیث اور روایت میں پناہ موجود ہے۔ دیکھیے اخلاق کی بھی قسمیں ہیں، ایسا نہیں، اخلاق کئی قسمیں ہیں۔ ایک اخلاق اپنے ساتھ، دوسرا اخلاق دوسروں کے ساتھ۔ اب ایک اخلاق اپنے ساتھ اور دوسرا اخلاق دوسروں کے ساتھ، اب پھر دوسروں کے اخلاق کے ساتھ اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، جو آپ کی خدمت میں 2-4-5 قسمیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے ہمیں پیش آنا ہے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ، ہمیں دوسروں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور اگر اخلاق نہیں ہے، اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو یاد رکھیے عذاب قبر، فشار قبر سے بھی ہم نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ مشہور واقعہ ہے، صرف آپ کے ذہن کو قریب لانے کے لیے، رسول کے صحابی سعد بن معاذ، جن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ رہے، خود نبی کریم تشییع جنازہ میں شریک رہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی عظمت اور ان کے مقام کو دیکھیے کہ جب سعد بن معاذ آتے تھے اور پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے احترام اور ان کی عزت کے لیے، یہ مقام تھا جناب سعد بن معاذ کا۔ مگر مجھے انصاف سے بتائیے کہ بشارہ قبر سے بچ گئے؟ نہیں بچے۔ اور ہم آپ کو بہت مطمئن ہیں، نہ ہمارے جنازے میں پیغمبر اسلام ظاہر نہ کوئی اور دکھائی دیتے، نہ ملائکہ دکھائی دیتے، نہ کوئی خبر آئی ہے کہ چلو بھائی ملائکہ آ گئے ہیں، جبرائیل آ گئے ہیں، یا کوئی اور آ گئے ہیں۔ ہم تو بالکل مطمئن ہیں۔ لیکن وہ فشار قبر جو ہوا وہ کس بات پر ہوا؟ وہ فشار قبر جو ہوا وہ صرف اور صرف بد اخلاقی کی بنا پر، جو اپنے عہد و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔
چکراگے سے پیش نہیں آتے تھے. اس بنا پر وہ عزیزان گرامی جب اس بد اخلاقی کی بنا پر نبی کا صحابی فشار سے نہ بچ سکا تو ذرا ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اور آپ بچ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب ہم دوسروں کے ساتھ ہمارا اخلاق، خدا کے ساتھ ہمارا اخلاق، عزیزوں کے ساتھ ہمارا اخلاق، غیروں کے ساتھ ہمارا اخلاق، دشمنوں کے ساتھ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا اخلاق. اب ہمیں غلاموں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، خادموں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، عزیزوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے. اب عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، مگر ہم کو بھی کوئی نمونہ چاہیے کہ جس نمونے کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور ہم اپنے راستے کو اختیار کر سکیں. تو عزیزان گرامی ہمیں اور آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ خدا بند عالم نے رسول کی صورت میں نمونہ بھیج دیا کہ رسول کو دیکھتے جاؤ، رسول کی پیروی کرتے جاؤ، رسول کی اتباع کرتے جاؤ. کہ رسول نے دوستوں کے ساتھ رسول کا کیا اخلاق تھا، رسول کا دشمنوں کے ساتھ کیا اخلاق تھا، رسول کا غیروں کے ساتھ کیا اخلاق تھا. دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کا اخلاق مشہور ہے، اس میں اشارہ کافی ہے. پیغمبر اسلام مکے کی زندگی تھی، مکے کی زندگی میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، اور اس ضعیفہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں ہے کہ جو رسول کی جانی دشمن تھی، سارے گندگی پیغمبر کے سر میں لا کے ڈال دیتی تھی. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب پیغمبر اسلام کے اوپر گھر کے گندگی کوڑا اور کرکٹ نہیں پڑا تو پیغمبر خوش نہیں ہوئے، بلکہ پیغمبر نے یہ پتہ لگانا شروع کیا کہ وہ عورت کہاں گئی. تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. اب رسول اسلام ہم اور آپ ہوتے تو شاید خوش ہو جاتے کہ چلو بھائی بہت اچھا ہوا، میرا دشمن ہے چلا گیا، میرا دشمن بیمار ہو گیا، ہفتے میں پڑا ہے، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، میں نجات مل جائے گی. نہیں، رسول نے جانے کے بعد پیغمبر نے جانے کے بعد جب کو لاپ کیا کہ کون کا محمد اب پوچھوں کی دشمن تھی. میں کہا ایسے وقت میں آئے ہیں انتقام لینے کے لیے کہ جب میں بستر سے نہیں اٹھ سکتی ہوں. تو پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر کا اخلاق کو دیکھیے، کہا میں انتقام کے لیے نہیں آیا ہوں، عیادت کے لیے آیا ہوں. یہ پیغمبر کا اخلاق عیادت کے لیے. اب جب اخلاق پیغمبر کو دیکھا تو مجھے بتائیے یہ کہ جو پہلے کی وہ رہی ہے نہیں، اخلاق پیغمبر کو دیکھنے کے بعد اب وہ پیغمبر کی ماننے والی اور پیغمبر کی ایمان رکھنے والی اور کلمہ پڑھنے والی ہو گئی. یہ پیغمبر کا اخلاق. اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کتابوں میں کہ پیغمبر کہیں جا رہے ہیں کہ آپ کو اخلاق پیغمبر کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو اس کے اوپر چلانا ہے. جا رہے تھے، راستے میں پیغمبر نے کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جس کے پاس وزن ہے، بوجھ ہے، مگر چونکہ وہ کمزور ہے، بوجھ وزن بھی ہے، اٹھا نہیں پا رہی ہے. نبی خدا قریب جانے کے بعد اس کی مدد کی، اس کے بوجھ کو اٹھایا، خود اٹھانے کے بعد اس کے گھر لا کر پہنچایا. گھر لا کے نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن اخلاق بدلے کمزور ہے، نبی لے کر آئے. مگر جب اس کے سامان کو، اس کے بوجھ کو نبی نے اس کے گھر پہنچا دیا تو نبی کو وہ نصیحت کر رہی ہے. نبی کو نصیحت کر رہی ہے. کیا نصیحت کر رہی ہے؟ کہ دیکھو مکے میں ایک شخص آیا جو لوگوں کو ان کے آباء و اجداد سے جدا کر رہا ہے.
पैगंबर ने क्या कहा, मैं ही वो हूँ। अब जब उसने ये देखा, अरे जिसके बारे में सुनाया कुछ गया था, बताया कुछ गया था, ये तो इतना अखलाक का मालिक है, फौरन मुसलमान। तो इंसान जब अखलाक का मुजाहरा करता है तो कितना भी जानी दुश्मन होता है वो अपना बन जाता है। और अखलाक का फायदा भी यही होता है कि जिसके अखलाक अच्छे होते हैं उसके दोस्त ज्यादा होते हैं, और जिसका अखलाक बदतर होता है उसके दुश्मन ज्यादा होते हैं। लिहाजा अगर दोस्त बनाना चाहते हो, लोग आपके रहें, आपके मानने वाले रहें, आपकी गिरवीदा रहें, आपसे मोहब्बत करने वाले रहें, तो हमें अपने को बाअखलाक, अब मैंने कहा कि अखलाक बनाना, बाअखलाक बनाना है। अब किसी शख्स के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हमें ये मालूम करना है, हमें ये पता लगाना है कि भाई इसके अंदर अखलाक है या नहीं। तो कौन सी ऐसी बातें बताई गई हैं कि जिसे देखने के बाद खुद इंसान अंदाजा लगा लेगा कि ये इंसान बहुत ही बाअखलाक इंसान है। मैं आपकी खिदमत में 2-4 बात कर रहा हूँ ग्रामी कि जो अलामत और निशानी बताई है कि जिसके जरिए से हमें और आपको अंदाजा लगाएगा, पूछने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं पूछने की भाई आप बाअखलाक हैं कि बाअखलाक नहीं है। नहीं, आप उनकी निशानियों को देख लीजिए, अलामतों को देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ये बाअखलाक है। बाअखलाक इंसान के अलावा सबसे पहले जो निशानी और अलामत बताई है वो ये कि बाअखलाक इंसान जो होता है ना वो हमेशा दूसरों का एहतराम करता है। बस ये निशानी आप देख लीजिए, अगर कोई ऐसा मिल जाए कि जो दूसरों का एहतराम कर रहा है तो आप समझ जाइए, लेकिन उसी के मुकाबले में कोई ऐसा मिल जाए तो जो सबसे आसिफ रहा रहता है, सबसे बदतमीजी से पेश आता रहता है, तो फिर आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और बाअखलाक इंसान जो होता है, जो अलामत और निशानी बताइए वो ये कि हमेशा अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखता है। नहीं जो मुंह में आया बन दिया, जिसको नहीं तो देखा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आलिम है, जाहिल है, कौन कुछ नहीं, जो आया बन दिया। बाअखलाक इंसान ये अलामत और निशानी में ये अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखता है। और दूसरी जो निशानी बताई है वो ये कि बाअखलाक इंसान जो होता है ना उसकी हमेशा ये कोशिश होती है, हमेशा सही ये होती है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ न पहुँचने पाए। अपने फायदे के लिए किसी को तकलीफ नहीं देना है कि चंद दिरहम-ओ-दीनार के लिए या चंद दुनिया के फायदे के लिए किसी को तकलीफ करते हैं। बाअखलाक इंसान कभी भी किसी को तकलीफ में नहीं डालता। और उसके बाद कहते हैं वो हमेशा बाअखलाक इंसान जो होता है वो हमेशा अपने दोस्तों के बारे में अच्छा ख्याल रखता है, नेक ख्याल रखता है। अब अगर आप देखिए किसी के अंदर ये सब बातें पाई जाती हो तो बाअखलाक इंसान है। और उसके बाद कहते हैं कि बाअखलाक इंसान की जो निशानी बताई है वो ये कि कभी भी किसी की बुराई किसी के सामने नहीं करता, किसी की बुराई किसी के सामने नहीं करता। और ये बुराई करना तो आम बात, जहाँ 2-4 आदमी बैठ गए वहाँ किसी ने जो है बन जाता है, बुराई करना शुरू कर देता है। अगर ये बातें हैं तो हमारे अंदर अखलाक नहीं। और जो आप कहते हैं कि बाअखलाक इंसान जो होता है उसकी निशानी और अलामत ये बताई है कि वो खुशामद पसंद नहीं होता, कि किसी की खुशामद करे, किसी के पीछे पीछे दौड़ता हो, नहीं, खुशामद पसंद नहीं होता। इसलिए कि खुशामद पसंद वो अपने लिए ऐब समझता है, वो अपने लिए ऐब समझता है। और उसके बाद जो निशानी बताई है वो ये बाअखलाक इंसान की कि हमेशा जुल्म और जालिम से वो नफरत करता है,
کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کوئی بھی ظلم کر رہا ہو، وہ اسے وہ نفرت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نفرت کر رہا ہوں فلاں سے تو میرا نقصان ہوگا، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ ظلم سے نفرت کرتا ہے اور اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے ظلم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت میں وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اگر کہیں کسی کو ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے، کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو ناحق جو ہے مارا پیٹا جا رہا ہے، تو پھر اس کی حمایت میں وہ کود پڑتا ہے۔ یہ باخلاق انسان کی نشانی اور علامت کس پتہ ہے؟ انسان مظلوم کی حمایت کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چاہے اس کو مشکلات کا کتنا ہی سامنا کرنا پڑے، اس ظلم اور ظالم سے نفرت کرنے کی بنا پر، مظلوم کی حمایت کرنے کی بنا پر، اگر اس کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے، پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے، تب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور کہتے ہیں کہ باخلاق انسان کی نشانی اور علامت جو بتائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کی بھلائی، دوسروں کے اچھائی، اور اگر بھلائی وہ نہ کر سکا، کسی بنا پر نہ کر سکا وہ، تو وہ یہ چاہتا ہے کم سے کم میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ وہ باخلاق انسان کی علامت اور نشانی میں بتائیے۔ بس آنے والا چونکہ وقت ہو گیا ہے، اور آخری بات یہ کہ باخلاق انسان کی نشانی اور علامت یہ بتائی ہے کہ انسان ہر نیک کام میں وہ سبقت کرتا ہے، کہیں بھی نیک کام وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور جو کچھ حصہ اس میں اس کا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ادا کر دیتا ہے۔ بس چونکہ وقت ہو گیا ہے اور بھی بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، لہٰذا یہیں پر بات کو روکتے ہوئے پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس سے آگے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا کیا علامتیں اور نشانیاں ہیں باخلاق انسان کے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی باخلاق نہیں، کوئی نبی سے بڑھ کر باخلاق نہیں، ان کو دیکھتے جاؤ اور اپنے اخلاق کو سنبھالتے جاؤ۔ نبی نے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا۔ غزوہ بدر میں جب کچھ مسلمانوں نے کچھ ایسے انسان کو جو مسلمان نہیں تھے قید کر لیا، مگر پڑھے لکھے تھے، جانکار تھے، نبی نے جو ان کے ساتھ برتاؤ کیا، جو سلوک کیا ہے، وہ آپ پڑھنے کے لائق اور دیکھنے کے لائق۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ نبی نے پڑھے لکھے کی قدر کی، اور نبی نے قدر کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ دیکھو پڑھا لکھا جو بھی ہو، جس مذہب کا ہو، جس ملت کا ہو، جس قوم کا ہو، تم پر لازم ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اور اگر تم نے اس کی عزت اور احترام نہ کیا اس لیے کہ میرا نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر اخلاق نہیں پایا جاتا، اور جس کے اندر اخلاق نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے، اور جس کے اندر اخلاق ہے سمجھ جائیے کہ آزادی اس کے پاس آ گیا ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بہت سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی فرما۔ پروردگار ہم سب کے امتحان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ امام کے ضرور تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔
خدمت میں بہت سی باتیں آپ کی، وہ باتیں پچھلی باتوں کو جوڑ کے اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بحث اور زیادہ منظم ہو۔ یہ بات خلاصے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ نفس یا نفس مطمئنہ ہے یا نفس لوامہ ہے یا ملزمہ ہے یا نفس امارہ ہے، اور انسانوں کو راہ راست سے بھٹکانے والا نفس امارہ۔ اس کی بہت سی پہچان میں نے آپ کی خدمت میں کل پچھلے درس کے اندر مولانا شاکر جو چوتھے امام کی مناظر کو خمسۃ عشر ہے، اس کے اندر میں نے اشارہ کیا کہ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں تک نفس کی بات ہے تو عزیزان محترم، نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے چند مرحلوں سے گزارتا ہے، یعنی لفظ کہہ جائے بہتر ہے کہ انسان جب گناہوں کی طرف نفس لے کر کے جاتا ہے، شیطان نفس کے ذریعے بہکاتا ہے، تو اس کے 5-6 اسٹیپ ہیں، تب جا کے وہ فائنل منزل پر پہنچتا ہے۔ پہلا کام توجہ کریں نوجوان میرے بچے کہ کس طرح ہمارا نفس ہم کو بہکاتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو سب سے پہلے ہے وہ ہمارے کام خیر یا واجبات کی ادائیگی میں ہمارے اندر سستی پیدا کرتا ہے، ٹال مٹول پیدا کرتا ہے۔ یعنی کوئی آگے کہتا نہیں ہے لیکن اندر سے ہوتا ہے کہ اذان ہونے لگی، توجہ کریں، اذان ہونے لگی، ارے ہم نے کہا تھوڑا کیا جلدی پڑی ہے، 1 بجے ابھی اذان ہو رہی ہے، 6:45 بجے تک وقت ہے نماز پڑھنے کا، تو جلدی تو ہے کہ ابھی پڑھنے لگ جائے، لہٰذا یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، اس کام کو انجام دے دو، یہ نپٹا لو، وہ نپٹا لو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹال مٹول پہ اس کو ہلکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اسی ٹالنے کی منزل مشکل میں گرفتار بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ ہلکا کرتا ہے صحیح سے، یار کیا جلدی پڑھی ہے، 5 منٹ کی نماز کو ہے ابھی جا کے پڑھ لیں گے، یہ کام نپٹا لیں، 2 بجے پڑھ لیں گے، 3 بجے پڑھ لیں گے، پھر اگلے اسٹیپ کے اندر ذہن ہمارے ذہن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر گلی مارنے کی فیصلے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کس نے صبح کی مس کر دی، کس نے ظہر کی مس کر دی، کبھی مسافرت میں چلے گئے، کبھی سفر میں آ گئے۔ نتیجہ طور پر ہم ایک مزاج بنانا شروع کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک چھوٹ جاتی ہے، چھوٹ جانے میں کیا گناہ، ایک کے چھوٹ جانے میں کوئی مشکل تو ہے نہیں، دوسری ادا تو ہو ہی رہی ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان کے ٹال مٹول اور سستی پیدا کرتا ہے۔ اگلے اسٹیپ کے اندر کیا کہتے ہیں، باندھ چھوڑ کہتے ہیں، پکڑنا چھوڑنا، ایک مرتبہ پڑھتے ایک مرتبہ نہیں پڑھتے، کسی وقت مس کر دیا، کسی وقت غائب کر دیا، کسی وقت غائب چھوڑ دیا، اس کو اس مزاج سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہی جب مزاج بنتا ہے 1 ٹائم چھوڑنے کا، 2 ٹائم چھوڑنے کا، پھر اسٹیپ وائز انسان کو سیدھے سیدھے وہ بے نمازی بنا دیتا ہے، عادت بنا دیتا ہے، مزاج بناتا چلا جاتا ہے، پھر انسان کو سیدھا بے نمازی بنا دیتا ہے۔ عزیزان ایسا ہی نہیں ہے، جب یہاں تک ذہن انسان اور نفس انسانی انسان کو لے کر کے آتا ہے تو پھر ایک منزل کو آتی ہے کہ پھر نمازیوں کا مذاق اڑانے کی منزل میں لا کے کھڑا ہے۔ کوئی نماز میں گئے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ملے گا، کیا تم کو اتنے تک پڑھے ہو، ملا کیا ہے تم کو، آج تک تم کو نماز پڑھ کے حاصل کیا ہوا، پھر کیا ہوتا ہے، انسان مذاق اڑانے کی منزل میں آتا ہے۔ عزیزان یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کا مرحلہ ہماری گفتگو ہے، اس پر آپ غور کریں۔ پھر انسان خود بے نمازی تو رہتا ہے، دوسروں کو بھی نماز سے روکنے والا بن جاتا ہے، مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، چوک پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جانے والوں کو اپنے کام میں مشغول کر کے روک دیتا ہے، اور انسان کو اس مرحلے عبادت سے روک دیا کرتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ نفس انسان کو ٹال مٹول کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں پیغمبر اسلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان تھوڑے سے گناہ پر بھی بہت راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان گناہ چھوٹا سا کرتا ہے تو اس کے ذہن سے اس کی اہمیت ہلکی ہو جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شیطان اس گناہ کی اہمیت کو ختم کرتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا ہمارے لیے کوئی عیب نہیں کیا جائے سماج میں،
ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنا کوئی بہت بڑا گناہ اور جرم ہم محسوس نہیں کرتے، آسانی سے بول کے نکل جایا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. جب اہمیت بڑھ جاتی ہے تو انسان اس کا ارتکاب، اس کو انجام دینے کے لیے قدم آگے بڑھانے لگتا ہے. اس لیے نبی کہتے ہیں شیطان تھوڑے کام سے راضی کرتا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 بات، نفس دوسرا مرحلہ. میں نے آپ سے کیا پہلا مرحلہ تھا کہ انسان کو ٹاپوں پر آمادہ کرتا ہے اور آمادہ کرتے کرتے انسان کو بے دین بنا دیتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ انسان کے اندر لمبی لمبی آرزو پیدا کرتا ہے، تمنائیں پیدا کرتا ہے. یہ نفس کا اپنا کام ہے. انسان کسی چیز پر نفس کسی چیز پر انسان کو راضی ہونے نہیں دیتا، پانے اور مطمئن ہونے نہیں دیتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم سائیکل دیکھ کر کے سوچ رہے تھے کاش میرے پاس سائیکل ہو جائے. اگر ہمارے نے سائیکل خرید لی تو کچھ دن کے بعد 2-4 مہینے گزر جانے کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی محنت والی ہے، پیڈل مانگنا پڑتا ہے، دھوپ ہوتی ہے. اگر کہ اس کی جگہ بائک ہوتی تو زیادہ اچھا تھا. میرے ساتھ ہیں. اب انسان کے پاس جب بائک ہو جاتی ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ دھوپ میں، بارش میں اور ہوا اور گرد و غبار میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کام کرتے ہوئے. اگر یہ 4 ویلر ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. اللہ جو 4 ویلر دے دیتا ہے تو انسان پہلے بیس ماڈل خرید لیتا ہے، چلو سیکنڈ ہینڈ خرید کر کے کام چلایا گیا ہے نا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد کچھ دن 6 مہینہ 8 مہینے بعد اس کا جی بھر جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، نئی گاڑی ہونی چاہیے تھی. چلیے نئی گاڑی خرید لی، ابتدائی مرحلے میں 5-7 لاکھ روپے کی. پھر اس کے بعد کچھ دن چلانے کے بعد 6 مہینہ یہ تو ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اب نئی SUV خریدنی ہے، بازار نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے انسان؟ یہ نئی انسان کے اندر آرزویں پیدا کرتا ہے. بہت سے مسائل ہیں، تو میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. آپ سینکڑوں مثال ہے. ایک موبائل آپ خرید لیتے ہیں، اگلا ماڈل بازار میں 2 مہینے بعد نیا آ گیا. اب ہم کو مطمئن نہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست کے پاس ہے یا دوسرے کے پاس ہے، ہمارے پاس سال بھر نہیں گزرا تھا کہ ایک نیا آپشن کے ساتھ نیا موبائل بازار میں لانچ ہو گیا. اب وہ ہم کو اچھا نہیں لگ رہا، اس پر دیکھ نہیں لگ رہا، ہم اس سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مگر آپ ہمیں انصاف سے بتائیں، یہ جو آرزو، میں ہی آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں بچوں کو، یہ جو آرزویں بڑھتی جاتی ہیں تو جس اسپیڈ سے آرزو بڑھتی ہے اس اسپیڈ سے آمدنی تو نہیں بڑھتی. میں نے بات کہی کہ آپ غور کیا کہ جو باتیں آپ جانتے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، لیکن تو کسی بات اضافہ کر دو لفظ میرا رہے گا اس کے اندر. جس اسپیڈ سے ہماری آرزو اور خواہش بڑھ رہی ہے اس اسپیڈ سے ہماری انکم تو نہیں بڑھ رہی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آرزو پوری کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. اب اگر حلال راستے سے حل ہو گیا الحمدللہ، اور اگر حلال راستے سے حل نہ ہوگا تو خواہش تو پوری کرنی ہی کرنی ہے. انسان دوسرے غلط راستوں کو اپنا کر کے اپنی ان آرزوؤں کو پورا کرے گا. اب میری بات مکمل ہوئی کہ لمبی آرزویں بنا کر کے انسان کا نفس انسان کو کس طرح گناہوں تک لے جائے گا. تیسری گفتگو عرض کرتا ہوں کہ جو انسان کا نفس انسان کو وہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، وہ ان بےہودہ، بے معنی، بغیر کسی مقصد کے موجودہ کھیل اور گیم، یہ بھی ہمارا نفس ہے. آج موبائل میں یہی سب چل رہا ہے. کوئی 1500 جیتتا ہے، کوئی 2000 جیت رہا ہے، کوئی یہ ایپ چلا رہا ہے، کوئی یہ چلا رہا ہے. اور ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایک مرحلہ، ایک اسٹیپ آگے جا رہا ہے. 14 مرحلہ ہو گیا، 15واں ہو گیا، 16واں ہو گیا. یہ موبائل کے اندر مرحلے گزر رہے ہیں مگر انسان جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے. دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، کسی میں آپ کو کسی رکھتا ہے. یہ بڑی برائی ہے. مولانا احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ 2 لفظوں میں میرا میٹر نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اتنا اس سے پابند ہو گئے ہیں کہ اب اس سے ہم جان چھڑانا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. گھر میں اختلافات زوجہ اور شوہر کے درمیان موبائل کی وجہ سے. لیکن کوئی آدمی، کسی آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دوسرے سے بات کرے، کوئی سمجھے، اس لیے کہ وہ موبائل میں الگ لگی ہے اور شوہر اپنی جگہ موبائل میں پڑ رہا ہے. دوست سے ملنے کو تیار نہیں، بغل بیٹھے ہیں، 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے سے
نہیں کرتا، یہ دوسرے سے بات نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو بات کرنا ہوتی ہے نا تو بات بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میسج چیک کر لو کچھ لکھا ہے پڑھ لینا اس کو. غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں، کس اعتبار سے آگے جا رہے ہیں؟ یہ مرحلے وار مسائل ہیں. دن بھر میسج پڑھتے ہیں، ایک لفظ کہہ کے آگے بڑھو. ہم دن بھر اپنے میسج پڑھتے ہیں اس موبائل کے اندر. کبھی کبھی فرصت نکال کر کے اللہ کے میسج بھی پڑھا کرو. اللہ کے میسج کا نام قرآن مجید ہے، معصومین کے میسج کا نام دعائیں ہیں. اگر دن بھر اپنے دوستوں اعزاء اقربا کے میسج موبائل میں یوز کر کے پڑھتے رہتے ہو، کچھ دیر کبھی اس کے نکال کر دیکھو کتنا مفید ہمارے ذہنوں میں کتنی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے. ایسا رکاوٹ بن جاتا ہے. آپ پوچھیں یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی 50 مثالیں ہمارے سماج میں صبح سے شام تک ہوتی رہتی ہیں کہ نفس آ کر کے ہمیں ہمیشہ مائنس پوائنٹ کی طرف لے جاتا ہے، نگیٹو مزاج بنا دیتا ہے، نگیٹو سوچ پیدا کرتا ہے اور ہم کار خیر سے رک جاتے ہیں. کوئی غریب آیا، کوئی غریب کسی نے ہاتھ پھیلایا، کسی نے مانگا سڑک پر چلتے ہوئے، تو دینے کو 2 روپے اور 10 روپے دینے میں نہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، نہ ہم فقیر ہو جائیں گے، نہ وہ پتی ہو جائے گا. مگر نفس سمجھتا ہے کیا ضرورت ہے دینے کی، یہ سب تو دھندا بنائے. 5 روپے بھی دینے کے واسطے بھی ہم ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر الگ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں اور الزام لگانے کے بعد ہم اچھے خاصے کار خیر سے رک جایا کرتے ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے، ہمیں دینا چاہیے. روایت میں نے پڑھی ہے، اس کا خلاصہ سنانا چاہتا ہوں کہ کسی معصوم سے میں نے لفظ یاد نہیں کہ روایت ابھی کل یا پرسوں میں نے مطالعہ کی تھی، میرے مطالعے میں روایت آئی تھی کہ امام معصوم سے آ کر کے بیٹھا ہوا تھا ایک انسان امام کی بس میں، اور آنے والا ایک انسان آیا، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں، میں فقیر ہوں، مجھ کو کچھ دے دیجیے. تو امام نے بلا تعامل کے جو دینا تھا آپ نے دے دیا. جب وہ چلا گیا تو جو انسان میرے جیسا بیٹھا تھا اس نے امام سے کہا کہ مولا آپ نے پوچھا نہیں کہ واقعہ یہ مستحق ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہو، غلط کام لے رہا ہو. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، میں تو دلوں کے حال کو جانتا ہوں، مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اس مزاج کے اوپر کہ یہ مستحق نہیں ہے، لے جا رہا ہے، تم اگر کار خیر بند کر دو گے تو ہو سکتا ہے کسی مستحق تک کار خیر نہ ہو سکے. یعنی کسی 2-4 ضرورت مند تک ہمارا کام نہ پہنچ سکے. تو 2-4 کے وقت جو ضرورت مند ہیں ان کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مزاج بدل جائے. لہٰذا ضرورت اس بات کی بات کریں کہ ہم اس نفس کے ان مسائل پر توجہ کریں. یہاں تک میں نے آپ کے خدمت میں پھر آج کر دیا کہ یہ اس کے حربے ہیں کہ جو انسان کو متوجہ کرتا ہے، روکتا ہے. اس کے بہت سے علاج ہیں، بہت سے میں 2-3 علاج ذکر کروں گا، زیادہ ذکر نہیں کروں گا، پھر وقت رہے گا تو پھر کسی دن آج کا علاج اس بحث کو روک دوں گا. نفس کی باقی مسائل اور بھی ہے تو میں مسائل تک آئندہ اشارہ کر دوں گا. اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرو. کیوں؟ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں شاید فرمایا ہے کہ روز قیامت بہت سے لوگ ہوں گے وہ کہیں کیا لم اتخذ فلانا خلیلا. میں قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہوں، اپنا قول نہیں سنانا چاہ رہا ہوں. کہہ رہے وائے قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے اور اٹھیں گے قیامت میں، وہی کہیں گے آپ وائے ہو مجھ پر، کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ اس نے بقول بے قدر صحیح کے کہ جھوٹی بھی ہم عمر کہے تو سچی لگتی ہے. ساتھی اگر جھوٹی بات بھی کہے گا تو اسے انسان سچ مانتا ہے، اسے باور کرتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے اسکول کے اندر آپ پڑھتے ہیں، آپ کے ذہن اور آپ کی مینٹلٹی، آپ کی فکر ویسی ہی بنتی ہے جیسے آپ کے ساتھی ہیں. کوئی بھی سبجیکٹ لینا ہو، کوئی ایگزام دینا ہو، کسی کام کو جاننا ہو، آپ کے پپا ممی کچھ کہیں گے آپ سن تو لیں گے، لیکن کرنے کے لیے وہی تیار ہوگا جو آپ کا ساتھی طے کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوست کی بات سنتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے. لہٰذا دوست کے انتخاب میں ذرا توجہ کریں. اگر
غلطی کر جائیں گے تو یہ دوست ہمیں، اس لیے دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ رہ کر کے انسان اس کے دوست کے اثرات کو اپنے اندر لیتا ہے. فارسی کو شعر ہے، مصرع اس کا کہ جمال ہمنشی در من اثر کر، میرے ساتھی کا جمال میرے اندر اثر کر گیا، اس کے کمالات میرے اندر آ گئے. میں کیوں سنانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، بچوں یاد رکھو اگر ہمارا ساتھی جھوٹ بولتا ہوگا دن رات تو ہم بھی اسی کے رنگ میں رنگ کر کے جھوٹ بولنا شروع کریں. اگر وہ نماز چھوڑے گا تو ہم نماز چھوڑنا شروع کر دیں گے. اگر وہ گالی بکتا ہوگا، صاف بات کرتا ہوں، اگر وہ گالی بکنے کا مزاج رکھتا ہوگا، یہ یقین جان لیجیے ہم بھی گالی بکنا شروع کر دیں گے. اگر وہ کسی جگہ پر بڑے چھوٹے کی توہین کرتا ہو، کسی پر بھرتی کستا ہو، کسی پر جملے کستا ہو، کسی کو اذیت پہنچاتا ہو، کسی کو پتھر مار دیتا ہو، اگر وہ کرے گا تو اس کے ساتھ جتنے ہوں گے رہنے والے سب کرنے لگیں گے. لہٰذا بہترین اصول یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح رہیں تو دوست کے انتخاب میں توجہ کریں. ایسا دوست انتخاب کریں جو ہمیں دین تک لے کر کے آئے. ایسا نہ ہو کہ جو مسجد سے لے کر کے بازار تک لے جائے. دوست وہ ہوتا ہے جو بازار سے دوست کو مسجد تک لائے. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کو بچایا جائے، ایسا نہیں کہ جہنم کی آگ کو جھونک دیا جائے اس کو. دوسرا مرحلہ جو ہمیں ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفس ہم پر حاوی نہ ہو سکے اور نفس کا مقابلہ کر سکتے. یہ بات کامن ہے، مسلسل آپ سنتے ہیں. رزق حلال، حلال روزی بھی ہم پر نفس کے غالب ہونے سے مانع ہو جاتا ہے. اگر رزق حلال ہوگا تو ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، ہمارا ذہن کھلا ہوگا. بہت سی روایتیں آپ نے سنی ہیں. اور اگر انسان کا رزق صحیح نہیں ہے، حلال رزق نہیں ہوگا تو آپ یہ جان لیجئے 2 مجلسیں نہیں 2000 مجلسیں سن لیں گے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ رزق حلال ہم نے کھایا نہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، آپ سنے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ جب روز عاشور سب کچھ ہو گیا، آخری مرحلے پر امام نے خطبہ دیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا، یاد آ گیا، بزرگوں کو یاد آ گیا. امام نے فرمایا کہ میں نے حجت تو تمام کر دی، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا، تم پر سب واضح کر دیا میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، متوجہ ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میری نصیحت تم پر اثر نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لَعْنَا بُطُونُكُمْ مَمْلُوءٌ مِنَ الْحَرَامِ، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے. تو اگر حرام رزق ہے ہمارے اندر تو آپ یہ جان لیجیے کہ چاہے کتنی نصیحتیں ہم سنتے چلے جائیں کوئی اثر نہیں کرے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ نقصانات اور بھی ہیں. روایت 1000 روایتیں آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ اگر انسان حرام کھانا کھا لیتا ہے، رزق حرام کھا لیتا ہے، 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، نہ جانے کتنے نقصانات ہوا کرتے ہیں. تو اگر اس سے ہم کو بچنا ہے تو یقینی طور سے چاہیے کہ ہم رزق حلال کی طرف جائیں. میں نے کہا سر اشارے کر کے آگے تیسری بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قانع اور مطمئن، یعنی جو اللہ ہم کو دے اس پر راضی ہو جائے. جتنا اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر اگر ہم راضی رہ جائیں تو یہ مرحلہ وہ ہے جہاں پر انسان کامل بن جاتا ہے. مگر ہماری مشکل، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہمارا نفس کسی بات پر قانع ہونے کو تیار نہیں ہوتا، وہ راضی ہوتا ہی نہیں، بلکہ لمبی آرزویں اور منگیں بنایا کرتا ہے. اس لیے جتنی آرزویں بڑھتی رہیں گی ہمارے اندر مشکلات آتی رہیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، میری مثال امید ہے کہ میرے بچوں اور نوجوانوں کو یاد رہ جائے گی کہ دنیا سے شریعت نے استفادے کو منع نہیں کیا. دنیا ذریعہ، 2 لفظ استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ اور وسیلہ. درست ہے. مذہب نے اور دین نے، اسلام نے سمجھایا ہے کہ دنیا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ دنیا وسیلہ اور ذریعہ ہونا چاہیے آخرت کے حصول کا، آخرت کے حاصل کرنے کا ذریعہ. لیکن اگر ہم نے دنیا کو مقصد بنایا اور جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے تو آپ یقین جانیے ہم تباہ ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ظاہری تباہی نہ دکھائیں گے
اس پر قانع اور راضی ہوتا ہے تو اللہ اضافہ کرتا ہے. ایک مثال میں نے کہا جہاں تک میں آپ کو جایا ہوں، دنیا کی مثال دی ہے. بعض لوگوں نے کہا جیسے شہد کا مدھ کا ایک قطرہ، ایک جگہ پہ کہیں مدھ کا قطرہ جو ہے پڑا ہوا تھا، ایک قطرہ، ایک عدد چینٹی کی سے آپ کہتے ہیں، ایک چینٹی تھی. سوکھنے کی صلاحیت بہت تیز اللہ نے دے رکھی. اس کو محسوس ہوا کہ کہیں شہد رکھی ہے، وہ ڈھونڈتی ہوئی شہد کے قطرے تک پہنچ گئی. مثال توجہ دیجیے کو، اس شہد کے قطرے تک پہنچ گئی، آ کے دیکھا تو شہد تھی. اس نے جا کے کھایا اپنی پیٹ پر، جتنا اس کو ضرورت تھی اتنا اس نے لیا، پیٹ بھر گیا. وہ چلے گئے، تھوڑی دور تک گئی تھی، کہا نہیں ابھی مزہ نہیں آیا، تھوڑا اور ہونا چاہیے. واپس پھر آ کے پھر اس نے تھوڑا سا لیا، کھا کے پھر اطمینان ہوا، پھر آگے بڑھا. 3-4 مرتبہ اس نے کہا یہ کب تک آنا جانا میرے ساتھ رہیں گے، یہ کب تک آنا جانا، ایسا نہ ہو کہ اسی کو اپنا وجود بنا لیا جائے. لہٰذا اس نے بجائے اس کے جو اب تک کنارے سے حاصل کر رہی تھی اس شہد کے قطرے میں اتر گئی. جیسے ہی اس کے اندر گھس گئی اس مٹھاس کے اور شہد کے قطرے کے اندر، آپ اپنے ساتھ بتائیں نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پیر اس پہ پھنس گئے، وہ اسی میں پھنس کے رہ گئی. گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو اس کی حیات رہی، اس کے بعد وہ اسی کے اندر ختم ہو گئی. یعنی جو شہد اس کی حیات کا ذریعہ تھا، تو حیات کا ذریعہ کب تک تھا؟ جب تک وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنی ضرورت پر اٹھا رہی تھی. لیکن جب اس نے چاہا کہ اسی کو اپنا وجود ہی بنا لے، سب کچھ یہی حاصل کر لے، اب کسی کو نہ ملنے پائے، اسی دن وہ اسی وقت وہ چینٹی کیا ہو گئی؟ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی. میرے نسال پہنچی یا نہیں پہنچی؟ دنیا ہے، حاصل کرو، لیکن اتنا حاصل کرو کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے، جتنے میں زندگی آسانی سے گزر جائے. تنگی کو مذہب نہیں کہتا، مگر یہ کہ اگر دنیا میں تم کھو گئے تو جس طرح چینٹی اس شہد کے قطرے میں اتر کے اپنی جان گنوا بیٹھی، ویسے ہی دنیا کے اندر اگر ہم کھو جائیں گے تو اسی انداز سے ہمارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. ایسا بات ہے. اس لیے تو واقعات بہت سے پائے جاتے ہیں. قناعت کی بات ہے، انسان قانع ہو جائے تو بہت مطمئن والی بات ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا کو کہ ایک بلخ شہر تھا، وہاں کا ایک عدد شہزادہ تھا، اس کا نام تھا ابراہیم بن ادهم. بلخ کا بادشاہ تھا، وہ شہزادہ تھا، وہ کراؤن پرنس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں، وہ تھا. زندگی بسر ہو گئی تھی، اچھی گزر ہو رہی تھی. ایک دن وہ اپنے محل پہ کھڑا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ محل کی دیوار کے بغل میں سائے میں ایک پھٹا کپڑے میں غریب انسان ایک اپنی پشت پر ایک سامان رکھے ہوئے بوری یا تھیلا لیے ہوئے آ رہا ہے. گرمی کا موسم تھا، دھوپ تھی. وہ آیا، آ کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا. یہ دیکھ رہا ہے، توجہ کر رہا ہے. وہ آیا اور آ کے بیٹھ کے دیکھ رہا. دیکھتے دیکھتے اس نے دیکھا کہ وہ آ کے بیٹھا. پھر اس نے اپنا وہ کپڑا کی کھولی جو گٹری لے کر کے آیا تھا، اس میں سے کچھ سوکھی اونچی روٹی نکالی اور نکال کر اس نے اطمینان سے اسے کھایا اور کھا کر کے پانی پیا اور پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کر کے اور اس کے بعد وہیں پر رکھ کر کے سر اس کپڑے کے اوپر وہ سو گیا. یہ دیکھ کر کے دیکھتے دیکھتے اس کے ذہن میں عجیب بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی غذا پر انسان کھا کر کے اطمینان سے سو سکتا. اتنی مجلد دنیا، اتنا فوج پاٹل، اتنا پیسے، اس کی کیا ضرورت ہے جب اتنے میں زندگی بسر ہو سکتی ہے کہ سکون سے انسان اللہ کا شکر ادا کر کے سو سکے. یہ سوچنا تھا کہ اس نے طے کیا. کراؤن پرنس تھا، شہزادہ تھا، اس نے ترک لذات کیا. توجہ کہ میں آخری جملے پر لاؤں گا تب یہ کر دیا آپ کو. اس نے دنیا ترک کر دی، وہ چھوڑ کر کے بادشاہ کے محل سے گھر سے نکل گیا اور صحراؤں میں اللہ رسول والا ہو گیا. چلیے چلتا رہا مسئلہ. جب چھوڑ دیا محل تو پیسے سے ختم ہو گئے. جو 1-2 کپڑے تھے پہنتے پہنتے کپڑے پرانے ہو گئے، پھٹ گئے. ایک دن جب کپڑے زیادہ گندے ہو گئے تو اس نے سوچا کہ چلو جا کر کے باتھ روم جو شہروں میں ہوتے ہیں، میں آپ کے دوست تشریف لے گا سب جانتے ہیں، باہر عمومی حمام ہوتے ہیں، تو گیا باتھ روم میں نہانے کے واسطے، جاؤ نہا لو.
جیسے ہی گیٹ پر پہنچا تو حمام والے نے دیکھا کہ یہ پھٹا کپڑا، گندا کپڑا، بکھرے بال، اس کے پاس تو جو پیسہ 2 درہم ہوتا ہے نہانے کا دینے کا، یہ بھی تو نہ ہوگا، یہ خالی یوز کر کے چلا جائے گا. اسے جاؤ چلو واپس آؤ. انہوں نے نہانے نہیں دے جاؤ. ارے کیسا پہنا، چلو یہاں سے واپس آؤ، یہاں جگہ نہیں، پانی نہیں، کچھ بہانا کر دیا اس نے. میں آپ کو یہاں تک لایا. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ ان کو نکالا گیا ہے، اس کا ذہن کام کرنے لگا. مالک، جب ایک حمام میں گندے کپڑے کے ذریعے سے مجھے گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو دامن اگر داغدار ہوگا تو جنت میں کیسے داخل؟ یہ بہت سامنے کی اس کی پہچان ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے رہیں کہ جس طرح ہم آنے ہو جائے، راضی ہو جائے. ہماری مشکل یہ ہے، ہمیں چاہیے عزیزان کہ ہم پلٹ کر کے دیکھیں اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. میں رکا آپ کے واسطے کہ آپ سوچیں جو آپ کو ذہن بتا رہا ہوں. اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم اس کے ساتھ ریورس میں کیا کر رہے ہیں، جوابی کارروائی میں کیا کر رہے ہیں، کس انداز سے اس کا خط آگے بڑھ رہے ہیں، اس نے کتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں. متوجہ ہیں؟ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، تھوڑا سا پلٹ کر کے دیکھو کہ اللہ نے تمہاری فیملی میں تم سے پہلے تمہارے پپا، تمہارے دادا، تمہارے پردادا کو کس عالم میں رکھا تھا، کتنی نعمتیں دی تھی. آج تمہارے واسطے کتنی نعمتیں. تھوڑی دیر میرے ساتھ میرے بات مکمل ہو رہی ہے، گفتگو زیادہ تھی لیکن آگے شاید رک جائے گفتگو. کتنا دیا ہے یاد ہے. یہاں سے اگر تنازع بھی جانا ہوتا تو صبح کبھی ایک بس ہوتی تھی، کبھی شام کو ایک بس ہوتی تھی. پروگرام بنانا کبھی ہو سکتا ہے 2 دن راستہ نہ ملے، 4 گھنٹے میں تنازع اور 5 گھنٹے میں پہنچتے تھے. ہوتا نہیں مسلمان کو. آج صورتحال کیا ہے؟ گاڑی کروائی 1 گھنٹے میں 40 منٹ میں پہنچ گئے، نہیں پہنچ گئے. ان سے بہتر رکھا نہیں رکھا. میں لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارے والد سے، ہمارے دادا سے بہتر ہم کو دیا ہے نہیں دیا ہے. کل ہمارے والدین یہ تھے، دادا تھے، 1-2 جوڑا کپڑے بنا لیتے تھے، 1-2 جوڑے کپڑے اور پوری لائف نکل جاتی تھی. یا لفظ بدل دو، اسکول میں ڈریس جب بنتا تھا تو ایک ڈریس بن جاتا تھا، کئی سال نکل، جب تک وہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا نکل جایا کرتا تھا. آج ہمارے پاس اپنے بچوں کو کتنا پہناتے ہیں، ہر روز کے الگ ڈریس، ہر روز کے الگ جوتے، ہر روز کے الگ امکانات. کھانے میں کیا تھا، کل دیہات میں ہمارے بزرگان تھے، کیا عالم تھا. سب میں جانتا تو نہیں لیکن میں آپ کو خالی کر آپ اپنا ریویژن کر کے دیکھیں کیا صورتحال تھی. وہ روٹی اور باجرے کی روٹی اور جو روٹی کو گڑ اور پانی کے ساتھ کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے کام پہ جایا کرتے تھے. متوجہ ہیں؟ جتنی مثالیں آپ نے سب ساری حساب آپ کرتے تھے. رہنے کے لیے کیا تھا، وہ اپنے نلیے والے پرانے مکانات، کسی کیا پنکھا تھا، کسی کیا وہ بھی نہیں تھا کہ ڈیلے میں آ کر کے درخت کے سائے میں پلنگ لگا کے سوتے تھے کہ ٹھنڈک ملے، ہوا مل جائے، دوپہر میں ہم سو سکے. آج اے سی تک ہم پہنچ رہے ہیں، ہر گھر ہر کمرے میں اے سی پہنچ گیا ہے. اصل میری اتنے مثال آپ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہی ہے. نہیں کتنا فرق ہوا یا نہیں بنی، ان سے کتنا زیادہ دیا. مگر فرق یہ ہے کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، وہ اللہ پہ اتنا اعتماد کرتے تھے، یعنی کم ان کو دیا تھا وہ زیادہ عبادت کرتے تھے. ہمیں زیادہ مل گیا ہے، ہماری عبادتیں کم ہو گئی. عجیب معاملہ ہے کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ کم عبادت کرتا ہے، جس کو کم دیا ہے وہ زیادہ شکر ادا کرتا ہے. آج ہماری پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے خدا کو بھلا دیا ہے. ایک سبب ہے. وقت تقریباً تمام ہو گیا ہے، میں اس بحث کو نہیں روک رہا ہوں، مگر میں اپنے محترم مجمع سے کہوں گا میری آواز یہاں تک جا رہی ہے. میں نے آگے باتیں آ سکتی ہیں، باتیں بہت سی میں لے کر کے آیا تھا لیکن وقت رک گیا، زیادہ جلدی تمام ہو گیا. پھر انشاءاللہ اپنی بحث کو مکمل کروں گا. ہمارے علم مطالب کے درمیان جو میں آپ کی خدمت میں حاضر رہتا ہوں، یا اس سے علاوہ ہٹ کر کے بھی نوجوانوں اور بچوں کے ذہن میں یا بزرگوں کے ذہن میں اگر کسی قسم کے سوالات آتے ہیں تو میں ان سے
گزارش کروں گا کہ آپ میں ہم بھی رہتے ہیں، مولانا تعلیم صاحب تشریف فرما رہتے ہیں، تقریباً آپ آئیں، اپنے سوالات ان سے کریں، جو شک و شبہے ان کو دور کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی بچے اور کسی جوان میں یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ اتنی دیر تک سننے کے بعد ہم 1-2 منٹ میں 1 منٹ میں اپنی بحث کو خلاصہ بھی کر سکتے ہیں، تو کبھی آ کر کے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر کوئی جوان آ کر کے ہمارے کلاس ہمارے درس کو یا کل والے درس کو آ کر کے خلاصہ بیان بھی کر سکتا ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم نے کتنا اس سے حاصل کیا ہے. آپ کی خدمت میں آخر میں التماس ہے کہ سورہ حمد اور سورہ طویل کی تلاوت فرما کر تمام علماء گزشتہ معلومی تمام علماء اور جملہ مومنین مومنات کے علماء کے ساتھ روزانہ کے دستوں کے مطابق ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اول وقت تشریف لے کر کے آئے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس بڑے پتیلے کو ڈبے کو بھر جانا چاہیے تاکہ معلوم سارے وقت آ جائے. پنکچوئلٹی ہے انشاءاللہ. اللہ سب ان اوقات کو جو ہم نے وقت دیا ہے اور بغیر اس کو قبول کرے، ہمیں توفیقات دے. میں قرآن کی سے اس مرد مومن کے نام کا اعلان کروں گا کہ جو تشریف لانے میں زیادہ خوش قسمت ہے کہ قرآن ان کا نام دیا گیا ہے. جناب کیشوانی آصف بھائی